بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معارف الحدیث کا کتواں درس ہے؟ 5واں درس ہے۔ 4 ہفتے ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا الحمدللہ۔ اور کون سا باب چل رہا ہے؟ کتاب الایمان۔ کون سی حدیثیں چل رہی ہے؟ کتاب الایمان کی حدیثیں چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ خلاصہ آ گیا تھا کہ محدثین کا طرز کیا رہتا ہے کہ جس ٹاپک کے جو حدیثیں ہیں تمام حدیثوں کو اس میں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ نکاح کی حدیثیں سب کو جمع کر کے ایک باب بنائیں گے، باقاعدہ اس کی ایک رسالہ بنائیں گے، اس کی ایک کتاب بنائیں گے امت کی آسانی کے لیے۔ اگر امت کو نکاح کے تعلق سے حدیثیں تلاش کرنی ہے، معلوم کرنی ہے، یا رہبری لینی ہے، یا زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی لینی ہے، کتاب النکاح اٹھا کر دیکھ لو۔ نکاح کے جتنے بھی حدیثیں سب آپ کو مل جائیں گی۔ نکاح کب کرنا چاہیے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے، نکاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نکاح میں کیا واجبات ہے، کیا فرائض ہے، کیا سنتیں ہے، کیا مستحبات ہے، کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے، ساری ڈیٹیلز کہاں ملیں گی؟ کتاب النکاح میں آ جائیں گی۔ پھر کتاب الطلاق ہے، طلاق کے جو مسائل ہے، طلاق کب واقع ہوتی ہے، طلاق دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، طلاق دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے بڑے فسادات ہیں، طلاق کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کے بعد کے احکام کیا ہے، طلاق کے مسائل، کب طلاق واقع ہوں گی، کب طلاق نہیں ہوں گی، ساری ڈیٹیل کہاں ہوں گی؟ کتاب الطلاق میں ہے، سب موجود ہے۔ اردو میں ہے، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، ہر زبان میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح حج کے مسائل ہے۔ حج کو جانے سے پہلے علماء سے پوچھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے اندر بھی ایک ایسا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں بھی اپنے اعتبار سے کچھ کتابیں جہاں سمجھ میں نہیں آیا وہاں پوچھے، جہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مسئلہ، کیونکہ ہر بات سمجھ میں آئی یہ ضروری نہیں ہے اور آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے 8 سال مدرسوں کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، استادوں کی نگرانی میں رہ کر، استادوں کے ماتحتی میں رہ کر ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو کتابوں کا مطالعہ کرے۔ گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا میں نے، کوئی ایک کتاب کی ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ پوچھنا چاہیے اپنی جس پر آپ کو اعتبار ہے، جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، ان علماء سے کانٹیکٹ کر کے کتابوں کا مطالعہ شروع کرے۔ قیامت کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دنیا میں کچھ رکھا نہیں ہے، موبائل، یہ دنیا، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہیں گا تو صرف اللہ۔ کون باقی رہیں گا؟ صرف اللہ باقی رہیں گا۔ جب جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے اتنا تیزی سے نہیں بڑھتے، اتنے تیزی سے نہیں بڑھتے۔ اس لیے ایک فقیر فٹ پاتھ پہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، بھیک مانگتے مانگتے انتقال ہو گیا۔ 8-10 لوگ آئے، دیکھے، ارے کیا ہو گیا، مر گیا۔ گاڑی منگائے، کارپوریشن کی گاڑی منگائے، اور اس کو اٹھا کر کیا کیے؟ گاڑی میں ڈالنے لگے۔ تو 4 لوگوں نے اٹھا کر اس کو ڈالنے کے لیے لے کر گئے، باقی جو پیچھے بچے تھے اس کے پاس کا جو تھیلا وغیرہ تھا اس کو اٹھانے لگے تو پیسوں کی گڈیاں گرنے لگی، بارش کی طرح اس کے کپڑوں میں سے، اس کے تھیلے میں سے پیسے گرنے لگے۔
تو جو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا وہ بھی لاش کو چھوڑ دیا اور بھاگتے بھاگتے پیسے اٹھانے کے لیے. ابھی اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بیچارہ فقیر جتنا چاہیے تھا اتنا ہی مانگ لیتا. اگر حقیقت میں مجبور تھا تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا. جمع کرتے رہا ایک دم تھیلا بھر دیا, دنیا سے چلا گیا. ابھی ایک ڈھیلا بھی اس میں سے لے جا نہیں سکتا. اس تھیلی میں سے جتنا مانگا ہے, جتنا کمایا ہے وہ تو بات الگ ہے. یہ کیا ہے, جتنا مانگا ہے اتنا بھی اس میں سے ایک ڈھیلا بھی نہیں لے جا سکتا. اور دوسرا اس میں سبق کیا ہے کہ دنیا کی صفات کیا ہے, دنیا والوں کی کیفیت کیا ہے. مرنے کے بعد سگی اولادیں بھی باپ کے انتقال کے بعد وراثت پر لڑیں گی. اگر ماں باپ نے اولاد کو دین دے کر گئے ہیں تو اولادیں اس بات پر لڑیں گی کہ یہ تیرا ہے میرا نہیں ہے, یہ تو لے لے میں نے, اس بات پر لڑیں. اگر ماں باپ نے صرف دنیا دے کر گئے ہیں تو سالوں گزریں گے, ماں باپ کے قبرستان کی دیدار اور زیارت بھی نہیں کریں گے. انتقال کے 3 دن کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ زیارت کرتے اور اس کو ضروری سمجھتے, اور جو اس کی مخالفت کرے یا کہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, جاہل ہے, یا الگ الگ نئے دین کے فتوے نکال رہا ہے, نئے نئے مسائل نکال رہا ہے. ضد کر کے سب کی مخالفت کر کے جائیں گا اور اس کے بعد سال بھر پوچھیں گا بھی نہیں, سال بھر پوچھیں گا بھی نہیں, دیکھیں گا بھی نہیں, قبرستان کی سیڑھی بھی چڑھے گا نہیں. حالانکہ جمعہ کو قبرستان میں جانا چاہیے. جمعہ کے دن قبرستان میں جانا یہ افضل ہے. قبرستان میں جانے سے ہمیں آخرت کی یاد اور موت کی یاد تازہ ہوتی ہے, عبرت کی نیت سے, کیونکہ یہ ہمارا آخری ٹھکانہ وہی ہے نا. آخری ٹھکانہ ہمارا وہی ہے. کنفرم ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا نہیں, یہاں پر سوال ہی نہیں ہے, کنفرم ہے. اب کہاں ہے اللہ جانتے, ہندوستان میں ہے کہ مکہ میں ہے یا مدینے میں ہے یا کوئی اور کنٹری میں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک بندہ ایک علاقے میں 50-60 سال رہتا ہے, علاج کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو ادھر ہی دفنا دیا جاتا ہے. نہ وہاں پر پیدا ہوا, نہ وہاں پر زندگی گزاری, لیکن دفن ہونا اس کا وہاں لکھا تھا. کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم. اللہ جانتے ہیں کون کب کہاں کس حالت میں مرے گا اور کہاں دفن کیا جائے گا. اسی لیے قبرستان میں جا کر قبر والوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج یہ خاموش ہے, میں بول رہا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. اس لیے کبھی کبھی مردوں کو چاہیے, عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے. مردوں کو قبرستان میں کبھی کبھی جانا چاہیے. کبھی کبھی کیا معمول بنا لے, جمعہ کے دن کوئی بھی ایک نماز کے بعد, فجر بعد یا جمعہ کے بعد قبرستان کا چکر لگایا کرے. عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے, اس لیے کہ عورتیں جذباتی بہت زیادہ ہوتی, بہت زیادہ ایموشنل, چیخو پکار زیادہ کرنے والی. مرد روتا ہے, یہ نہیں کہ عورتوں کو رونا آتا ہے, مردوں کو بھی آتا ہے, لیکن دونوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی. مرد آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور عورتیں آنکھوں کے ساتھ میں چیخو پکار بھی کرتی ہے. ابھی کرونا کے اس میں ہم نے یہ منظر دیکھا ہے جے جوان قبرستان میں, کیونکہ لاشیں ہاسپٹل سے نکل کے سیدھا قبرستان میں جا رہی تھی, گھر نہیں جا رہی تھی. تو گھر کے مستورات والوں کو, جتنے بھی عورتیں ہیں, ان لوگوں کو دکھانے کے لیے, دیدار کرانے کے لیے ان کو ہی قبرستان میں لایا گیا بہت مرتبہ. اب جنازے کی نماز, جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, نماز پڑھائی جا رہی ہے, میں ہی پڑھا رہا تھا, پیچھے مجمع ہے, عورتیں گیٹ پہ رکی ہوئی ہے, وہاں سے ان کے چیخنے کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. اب وہ مرنے والے کے رشتہ دار مردوں میں میرے پیچھے بھی رکے ہوئے, یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہیں اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے رشتہ دار مرد بھی ہے نا. پیچھے رکنے کے باوجود ان کی آواز نہیں آ رہی رونے کی. کیا انہیں درد نہیں ہے؟ انہیں رونا نہیں آ رہا ہے, ان کی آواز نہیں آ رہی, لیکن عورتیں وہاں ہیں اتنے 2 کوس دور, وہاں سے ان کے رونے کی آواز ہے. شریعت بہت حکیم ہے.
शरीयत के फैसले पर हम उंगली नहीं उठा सकते। दूर का सोचती है शरीयत, हमारी नजरें तो यहां 2 कदम का सोचेंगी, लेकिन शरीयत की नजर बहुत दूर तक होती है। बाज लोगों को लगता है कि यार ये शरीयत कैसी तंग है, ये कोई पुरानी ख्यालात की मालूम होती है। बेटी को पूरे पूरे कपड़े पहनाओ और हिजाब पहनाओ और बच्चों को जो है अच्छे लिबास में रखो, ये आधे आधे लिबास के अंदर शरीयत मना करती है। और पर्दे का जो एहतमाम है फैमिली के अंदर है यार, भाई और भाभी है, देवर और भाभी का रिश्ता है, इसमें शरीयत कहती है कि आपस में पर्दा करो। ये कोई बात है? भाभी है उसकी। ये आजकल के लोगों के जुमले क्या कहते हैं? अब भाभी है उसकी। कल के को खुदा ना खास्ता अक्सर और बेशतर ऐसे वाकयात मार्केट में पेश आते हैं। कल के वो खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, देवर से भी पर्दा करना चाहिए भाभी ने? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो क्या है? मौत है। उसकी वजूहात मुहद्दिसीन ने बयां की कि देवर और भाभी के मुलाकात के लिए ज्यादा पाबंदी और कैद नहीं होती है। आपस में मुलाकात करने के लिए रास्ते बहुत ज्यादा आसान होते हैं। एक ही घर में रहते हैं, कभी कभी तो जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में है, खाना, किचन, हॉल, साथ में उठना बैठना, ये सारी चीजें क्या है? उसी घर के अंदर देवर बार बार जा रहा तो लोग ये देखकर ये नहीं बोलेंगे कि किसके घर में जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका ही घर है, उसी के घर में जा रहा है। तो ज्यादा टेंशन, गुनाह करने के असबाब ज्यादा होते हैं, गुनाह के अंदर मुब्तला होने के चांस ज्यादा होते हैं दूसरे रिश्ते के मुकाबले में, देवर भाभी के रिश्ते में। और जब ऐसे हादसा पेश आते हैं तो क्या भाई बोलेगा? क्या नहीं, मेरा भाई है, चलता है, ऐसा बोलेगा? माँ बाप बोलेंगे अरे देवर भाभी का तो रिश्ता है, चलेगा, ऐसे चलेगा? फिर उस वक्त खून के आंसू रोएगा, फिर बोलेगा कि शरीयत को अगर फॉलो करते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इब्तिदाई में शरीयत ने क्या कर दिया? बीच में पाबंदी लगा दी कि देवर भाभी पर्दा करेंगे। जब पर्दा करेंगे तो बात खलास हो गई, बात नहीं करेंगे और गाड़ी पे सवार नहीं होंगे और मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो सिलसिला आगे बढ़ेगा नहीं। शरीयत को कहीं ना कहीं तुम्हें मानना ही पड़ेगा उसके, क्योंकि शरीयत ये फितरत के मुताबिक बनाई गई है। देखो ना, बीच में क्या स्टेटमेंट दिया था राज ठाकरे ने? वो बीच में जो रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, उस पर क्या स्टेटमेंट दिया था? शरीयत को लागू करो तब जाके ये लोग सीधे हो जाएंगे। माना ना गैर है, लेकिन माना तो सही, जबान से निकला ना वही जुमला। बाज लोग ये इस शरीयत के इन अहकामात पर भी बहुत उंगली उठाते कि शरीयत कितनी, इस्लामिक कल्चर कितना खतरनाक है, कितना जालिम कल्चर है। चोरी किए तो हाथ काट दो, जिना किए पकड़े गए तो पत्थर मारकर, अगर शादीशुदा है तो पत्थर मार मार के खत्म कर दो, और अगर शादीशुदा नहीं है तो कोड़े मारो उसे। कितना खतरनाक मजहब है। अगर वही तरीका तुम्हारी बेटी के साथ करे तो बाप कहेगा कि साले को टुकड़े कर डालो। क्यों? तुम करे तो टुकड़े करो और शरीयत करे तो जुल्म। यही है ना? तो तुम अपनी बेटी की सोच रहे हो, शरीयत पूरे कायनात की सोच रहा है। शरीयत की सोच पूरे कायनात की है। हमारी सोच, सामने वाले घर के अंदर ये हादसा हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं, जान दो यार, माफ कर दो। हमारे घर में वो हादसा हो गया तो छोड़ेंगे? अब दूसरे समझा रहे, जान दो यार, माफ कर दो, तुम ही तो बोल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे माफ कर दो, मैं खुद पे बीती तो। इसीलिए सीधा साधा शरीयत को फॉलो करो, बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी, दुनिया भी और आखिरत भी। समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझो कि मेरी समझ छोटी है, मेरी अकल छोटी है, मेरे भेजे में नहीं उतरता है। मेरा भेजा क्या है? मेरे भेजे की साइज रहता ना छोटा बड़ा, तो उसकी साइज छोटी है, लेकिन शरीयत बहुत बड़ी है। ये चीज समझ में, शराब पीना हराम है शरीयत में। अरे क्या है, एंजॉय करना चाहिए, रात में पी के सो लिए और सुबह उठ गए तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। शरीयत ने कह दी ना हराम तो हराम, फिर उसके पीछे क्या फसादात है ये वक्त तुम्हें बताएगा। शराब पीकर माँ बाप को गाली देगा, शराब पीकर बीवी को तलाक देगा, शराब पीकर नालियों में, गंदे नालियों के अंदर जाकर सोएगा, शराब पीकर जिना करेगा,
کتنے سارے گناہ انجام دیتا ہے شراب پینے والا شراب پینے کے بعد, اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. شریعت نے کہہ دیا کہ شراب حرام, تاکہ وہ سارے نقصانات ہو ہی نہیں, بات کے جو فسادات ہیں وہ ہو ہی نہیں. شراب کے حالت میں, نشے کے حالت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے نشے کے حالت میں بھی, تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی, حالانکہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے, اس کی عقل بند ہے. شریعت نے اس لیے یہ حکم لگایا کہ شراب ہی شریعت نے منع کر دی. شراب پی کر تو نے غلطی کی, یہ تیری غلطی کی سزا ہے, یہ تیری غلطی کی کیا ہے سزا. کیوں پیا شراب؟ یہ مکروہ اور ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا, یہ حرام کا مسئلہ تھا. ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک قطرہ بھی کیا ہے حرام. تو شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے. شریعت کے حکم کو, آج جو آئے دن نئے نئے واقعات جو پیش آ رہے کہ مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے, یہ بڑے افسوسناک خبر ہے, بڑے افسوس کا وقت چل رہا ہے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اس کا مطلب کیا معلوم؟ ایک مسلمان گھرانے کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ جب نکاح کرتی ہے اور اپنے ایمان کو تبدیل کر دیتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساری نسلیں مسلمان اور اسلام سے پھر گئی. اس کے ہونے والے اولادیں, بیٹے بیٹیاں, پھر اس کے بچے, پھر اس کے بچے کے بچے, اس کے ساری اولادیں, آخر تک قیامت تک کی آنے والی نسلیں سب کے سب کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی. لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے, دھیان ہی نہیں دے رہے. ارے کلچر ہے, بات کر رہے تو کیا ہو گیا, اس کا کالج فرینڈ ہے, اس کے ساتھ جا رہی تو گھومنے, کیا ہو گیا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور جب ہمیشہ کے لیے جاتی ہے تو ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں, حقیقت میں روتے ہیں, لیکن اب رونے کا کچھ فائدہ ہی نہیں نا, بہت دور چلی گئی. اسی لیے اپنے بچوں پر, خصوصاً اپنی لڑکیوں پر کیا رکھو, جتنا پروٹیکٹ شریعت نے, اسلام نے عورتوں کو دیا ہے, جتنی حفاظت شریعت نے عورتوں کو دی ہے, جتنی عزت شریعت نے عورتوں کو دی ہے, اتنا اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. چھپایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو قید کیا ہے. چھپایا ہے مطلب شریعت نے تمہاری عزت کو اور بڑھایا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں کتنی قیمتی ہو. تمہیں اس طرح کھلے عام نہیں گھومنا چاہیے. تم عزت دار ہو. تم کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے گھر کی تجوری کو, سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کو ایسے ہی باہر ایسے کھلا چھوڑ نہیں دیتا ہے. موبائل پڑا ہوا ہے, گاڑی کی چابی پڑی ہوئی ہے, پین قلم وغیرہ پڑا ہوا ہے گھر کے اندر, ایسے ہی سونے کی انگوٹھی پڑے ہوئے ملیں گی کبھی؟ ناک کا چھلا بھی اگر اتنا سا گر گیا نا, پورا دن ڈھونڈنے میں لگا تھے, کہاں گر گیا کہاں گر گیا, دیکھو لائٹ لگا کے ادھر ادھر جھاڑو بیڑو مار کے 2 دن تک کچرا پھینکیں گے نہیں, کہاں غلطی سے اس میں گیا تو بدبو آئیں گے, پھر بھی برداشت کریں گے. مل گیا تو دل کو سکون ملے گا, اٹھا کے اس کو کہاں رکھیں گے؟ تجوری میں, الماری کے اندر, وہ بھی اس کو باہر سے تالا لگا دیں گے. جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, سونے چاندی کے مکانات اللہ جنت میں عطا کریں گے, جس کے اینٹیں اور جس کے گارے وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے, یعنی اللہ کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آج ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے, تو یہ تو ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بیوی ہے, جس کے بطن سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں. اگر چاہے تو آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول بھی ایک عورت ہی کے پیٹ سے نکلے نا, سارے انبیاء ایک عورت ہی کے پیٹ سے نکلے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں, صحابہ ہیں, جتنے بھی ہیں, سب کے سب کہاں سے نکلے؟ عورت ہی کے بطن سے نکلے. تو وہ قیمتی ہے. شریعت نے کہا کہ قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. وہ میسج ہے نا, عورت اگر نقاب میں رہیں گی تو زمانہ اپنی اوقات میں رہے گا, اور یہ حقیقت ہے. اسی لیے اپنے بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے. کس سے مل رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, یہ نگرانی کرنا یہ ظلم نہیں ہے. نگرانی کرنا اسی کے سیفٹی کے لیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, لڑکیاں جو ہے نا نازک, کبھی کبھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں کانچ اور شیشے کی طرح ہوتی ہے, فوراً ٹوٹ جاتی ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے.
कॉलेज में जा रहे, जॉब करने के लिए किसी कंपनी में जॉब कर रहे, एक ही जगह पर रोजाना 8-8 घंटे बैठ रहे हैं, एक ही शख्स का चेहरा बार बार दिख रहा है, मुलाकातें हो रही है। अगर कोई इंसान गधे को भी ऐसा बार बार देखे ना तो महीने 1.5 महीने में गधे से भी प्यार हो जाता है। प्यार मतलब उनसियत हो जाती है, उससे एक लगाव हो जाता है। अब वो ये नहीं देखता है कि कैसा है, क्या है, कौन सा है, गधा है कि घोड़ा है, बस वो गधा ही चाहिए। कुर्बानी के जानवरों में देखा होगा आपने, 8 दिन पहले भी अगर कोई इंसान जानवर लेकर आता है और उसको पाल पोस कर बड़ा खेलता खिलाता है कुर्बानी होने तक, और उसके साथ में प्यार मोहब्बत का मामला करता है, उसको नहलाता है, उसको खिलाता है, जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो रोता है कि नहीं रोता? रोए कि नहीं? दिल हिल जाता है कि नहीं? क्या है, जानवर ही तो है। कलर कैसा भी रहो, कभी बकरा सफेद रहता है, कभी काला होता है, कभी लाल रहता है, कोई भी कलर होता है, लेकिन बकरा बकरा है। बार बार उसके साथ उठने बैठना खेलना, ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से दिल के अंदर एक उनसियत पैदा हो जाती है, एक मोहब्बत पैदा, एक लगाव हो जाता है। जब वो जुदा होने लगता है तो दर्द होता है। इसके लिए अगर गलत रिश्ता जुड़ रहा है तो लगाव होने ही ना दो। लगाव इसलिए कि ईमान की हिफाजत ये सबसे पहला दर्जा है। माल नहीं मिला चलेगा, नॉलेज नहीं आया चलेगा, कहेंगे कि नॉलेज आना चाहिए। हम उलमा भी इस बात की तरगीब देते हैं कि पढ़ो, पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, अपने घर के लड़कों लड़कियों दोनों को पढ़ाओ, जितना आगे चाहे उतना आगे ले जाओ। लेकिन आगे जाने के लिए वो सीढ़ियां ईमान और इस्लाम और दीन और शरीयत को कुचल कर आगे जाना पड़ता है। तो हमको ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए जहां पर ये सारी चीजें खत्म हो जाती। इसके लिए शरीयत की बात अगर सामने आए तो आंख बंद करके उसको क्या करो, तस्लीम करो, ले लो उसे। समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि क्या ये बात मेरे भेजे में नहीं उतर रही, इसका मतलब मेरा भेजा छोटा है। उसको वक्त लगेगा आप समझने के लिए, वक्त लगेगा। होता है ना कभी ऐसा कि जो बातें, जिस बात पर एतराज करता था, आगे चल के वही बात के ताल्लुक से वो क्या हो गया, कायल हो गया कि नहीं यार सही बोल रहे। पहले तो बोल रहा था कि गलत बोल रहे, आप बोल रहे सही हो, क्यों बोल रहे ऐसा? बात तो वही है ना, 1 महीने पहले बात भी वही थी और आज भी वही है, बात तो बदली नहीं है, फिर सही है और गलत कैसे हो गई? पहले छोटा था, खिला पिला के भेजे को बड़ा कर दिया, तो अब भेजे में उतर गई, तो समझ में आने लग गया। इसके लिए शरीयत की बात आई तो एतराज नहीं होना चाहिए। थोड़ी सख्ती लगेंगी, थोड़ी पाबंदी लगेंगी, आंख बंद करके उस पर अमल करो, फिर देखना कि जिंदगी में कैसी बहारें आएंगी, जिंदगी में कैसी बहारें आएंगी। किताबुल ईमान के ताल्लुक से हाँ बात यह कर रहा था कि अपने मामूलात में किताबों का मुताला रखें। जिस तरह से मोबाइल देखते हैं तो देखो, कोई मसला नहीं, 4 घंटे देखते हैं तो आधा घंटा तो किताब के लिए निकालो। आधे घंटे में कम से कम 20-25 सफ़े तो होंगे ना मुताले के, पढ़ने के, स्टडी के। पढ़ो, पेंसिल साथ में रखो, जो समझ में नहीं आया वहां टिक करो, पूछो जिसको आता है इस किताब का, जिसको नॉलेज है उससे पूछो कि भाई ये समझ में नहीं आया, ये क्या मसला है। ये नहीं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा, टके शेर खाजा, पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और समझा कि हाँ मैं सही समझा, सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा, सामने वाला जो कह रहा है हो सकता है कि तुमने गलत समझाओ। पहले अपनी गलत फहमी दूर करो, आलिमों के पास जाकर बैठो, उनसे पूछे कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है। जैसे किताबुल ईमान का मसला चल रहा है तो किताबुल ईमान की किताब एक किताब उठा लो और उस टॉपिक पे बात करो, उस टॉपिक पे स्टडी करो, पढ़ो, रात दिन उसको पढ़ो, जैसे ही वक्त मिलता है उसको पढ़ो। किताबुल ईमान हो गया, किताबुल निकाह ले लो। अगर तुम्हारा वक्त निकाह का आने वाला है तो निकाह के सारे मसाइल पढ़ो, सारी हदीसें, अल्लाह के रसूल के अहकामात पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने निकाह कैसे फरमाए, सहाबा ने कैसे निकाह किए, उनकी जिंदगी पढ़ो, तो तुम्हें क्या होगा, काम आएगा। जब तुम्हारे निकाह का मौका आएगा तो तुम्हें सारी बातें तुम्हारे जहनों में रहेंगी। सही बात है। सफर का मौका आया तो सफर के अहकाम की किताब पढ़ो, बार बार सफर करना पड़ता है, एक छोटा सा रिसाला आएगा मसाइल सफर के ताल्लुक से,
وہ پڑھو. ساری اس کی جتنے بھی مسائل ہے سفر میں جانے کے بعد کتنے نمازیں جو ہے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھنی ہے, اور قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے, اور سنتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے, انفرادی پڑھیں گے سفر کی حالت میں اس کا کیا طریقہ ہے, سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں سے ہم کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے, اور کتنے دن تک مسافر رہتا ہے, کتنے دن کے بعد مسافر نہیں رہتا ہے. سارے جو سفر کے احکامات ہیں, جو مسائل ہیں, یہ کیا کرو, پڑھو. یہ لوہے محفوظ میں نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کتابوں میں ہیں. اس کو اٹھاؤ, موبائل کے اندر PDF میں ڈاؤن لوڈ کرو. پوچھو کہ یہ کتاب صحیح ہے یہ نہیں ہے, کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیے. کتابیں بہت ساری ہیں, ہر مسلک کی الگ الگ کتابیں, ایک مسلک کو فالو کرو ورنہ کنفیوز ہو جاؤ گے. ارے وہاں تو اٹھنے کو کہا ہے, یہاں بیٹھنے کو کہا ہے, اٹھو کہ بیٹھو. تم جس کو فالو کر رہے ہیں اس مسلک کے اندر دیکھو کہ اٹھنے کو کہا ہے کہ بیٹھنے کو. اگر کھڑے رہنے کہا ہے تو کھڑے رہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب سفر کے مسائل ہے, اس کی کتاب لے لو اور اسٹڈی کرو. جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھو, انگلش میں ہے, اردو میں ہے, ہندی میں ہے, سب میں ملیں گا آپ کو. نالج بڑھے گا, علم بڑھے گا. علم بڑھے گا تو عمل بھی بڑھے گا, علم بڑھے گا تو عمل بھی بڑھے گا. معلوم ہوگا تو وقت پر کیا کرے گا. ابھی کھانا پکاتے پکاتے اس کو نالج ہے کہ ابھی نمک ڈالنا ہے تو ڈالیں گا, پھر کھانے میں لذت آئے گی. معلوم ہی نہیں ہے تو نہیں ڈالیں گا, پھر کھانے میں مزہ کرکرا ہو جائے گا. اس کے لیے علم حاصل کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. حدیث نمبر 5, 5ویں حدیث, 5واں درس. عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد أفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. رواه مسلم. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, اس صحابی ہے, رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے جس گھر میں ٹھہرے, سب سے پہلے مدینے میں جس کے مہمان بنے, وہ صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آیا؟ مسجد نبوی کے قریب ان کا مکان تھا, اللہ کے رسول ان کے مکان میں ٹھہرے تھے. تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اب ترجمہ سنتے ہیں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی سامنے آ کھڑا ہوا. بدوی یعنی گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی, دیہاتی, اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا. ایک بدوی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے ناقے کی مہار پکڑ لی. ناقہ اللہ کے رسول کی اونٹنی, اونٹنی کی کیا کر لی؟ مہار پکڑ لی. پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول. راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے اس نے الفاظ یہ اللہ کے رسول کہا یا آپ کا نام لے کر کہا کہ اے محمد, مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے. راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. راوی کا بیان ہے یعنی کس کا بیان ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول رک گئے, یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناقہ کو روک لیا. پھر اپنے رفقا کی طرف, رفقا یعنی ساتھی, ساتھ میں چلنے والے صحابہ, اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہدیہ کہا یا افق کہا.
اس کو اچھی توفیق ملی یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی؟ پھر آپ نے اس اعرابی سائل سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، یعنی مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضرت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے فرمایا کہ اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو۔ حدیث کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ ابھی اس حدیث کے اندر 3-4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، چل رہے ہیں اونٹنی پر۔ ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اونٹنی کے مہار کو پکڑ کر رکا کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں 2 باتیں۔ کوئی کہے گا کہ یار یہ کون سا ادب ہو گیا، گاڑی راستہ چلتے چلتے گاڑی روک لی، راستہ چلتے چلتے سواری روک لی، اور وہ بھی کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو جہاں کی۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ ایک بے ادبی جیسی ہو گئی، سیدھا آ کر مہار پکڑ لی اس کی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صحابی دیہاتی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیہاتی صحابی ان لوگوں کے لیے پروٹوکول تھوڑا الگ تھا۔ ان کو تھوڑی آزادی دی تھی، اللہ کے رسول چھوٹ دی ہوئی تھی، وہ کبھی بھی آتے اور کچھ بھی سوال پوچھ سکتے تھے۔ اسی لیے وہ دیہاتی صحابی تھے، صحابہ کو بھی پتا تھا، اس لیے صحابہ نے ان سے کچھ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات کہ وہ اللہ کے رسول نے صحابہ میں اپنی جو حیثیت ایسی بٹھا کر رکھی ہوئی تھی کہ ڈر نہیں، محبت، پوچھنا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے نہیں، جو بھی پوچھنا ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس آ کر صحابہ بے دھڑک بے جھجک آ کر پوچھ لیتے تھے کہ میں کیسے پوچھوں۔ نہیں، جو بھی سوال ہوتا تھا، جو بھی کھٹک ہوتی تھی، جو بھی مسائل ہوتے تھے، مرد ہو یا عورتیں، وہ آ کر اللہ کے رسول سے ایسے مسائل صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھے ہیں کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی عورت نے بھرے مجمع میں اللہ کے رسول کو ایک سوال فرمایا، ایک سوال پوچھا، پردے کے اندر رہتے ہوئے ایسا سوال کیا کہ باقی کے صحابی عورت شرما کے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے؟ لیکن اللہ کے رسول نے ان کی سوال کی تعریف فرمائی اور سوال کا جواب دیا۔ ایسے شفیق تھے اللہ کے رسول۔ اس میں ایک اور بات کہ سامنے سے آ کر ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول کے سواری کے مہار کو پکڑ رہا ہے، اگر ہم ہوتے تو ہمیں کیا ہوتا؟ غصہ آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اس صحابی کی تعریف فرمائی دوسرے صحابہ کے سامنے، کہا کہ اللہ کے رسول نے انہیں کتنی اچھی ہدایت، اللہ نے ان کو کتنی اچھی ہدایت دی، اللہ نے انہیں کتنی اچھی توفیق عطا فرمائی، ان کی کیا حوصلہ افزائی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ حوصلہ افزائی۔ یعنی تم کبھی بھی جب اس طرح سے تم آ سکتے ہو تو تم کسی طرح بھی آ سکتے ہو سوال کرنے کے، ٹینشن مت لو، تمہیں یہاں سے کوئی سختی کا رویہ نہیں ملے گا۔ ان کی حوصلہ افزا فرمائی۔ پھر ان سے کہا کہ دوبارہ پوچھو، جو پوچھا ہے زور سے پوچھو، تاکہ تمام صحابہ کیا کریں؟ وہ دیہاتی صحابی کے سوال کو سنیں۔ پھر وہ دیہاتی صحابی نے سوال کیا، اور اس میں راوی کا احتیاط تو دیکھو، امانت داری تو دیکھو۔ راوی جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ساتھ میں چل رہے اللہ کے رسول کے سب منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیہاتی صحابی نے اللہ کے رسول کے مہار کو پکڑ لی۔ یہ حدیث لکھنے والے نے بھی کتنا احتیاط سے لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا، حالانکہ دونوں میں زیادہ فرق
لیکن احتیاط اتنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یا محمد کہا ہو اور میں نے اگر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کہا تو ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہو تو کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو. کتنا احتیاط کیا, کتنا ڈرتے تھے اللہ سے, امت تک کتنا صحیح علم پہنچایا ہے. ایک حرف میں بھی خیانت نہیں فرمائی صحابہ نے, ایک حرف میں بھی, حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی, اللہ کے رسول اور محمد دونوں ایک ہی ہے, جملے کا فرق ہے, الفاظ کا فرق ہے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقد ہدیہ یا او فقد افک, دونوں کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اچھی ہدایت دی, اللہ نے اس کو اچھی توفیق دی, اس کو اچھی توفیق ملی ہے یا اس کو خوب ہدایت ملی ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہدیہ کہا یا افقہ کہا, دونوں میں سے کون سا جملہ استعمال کیا مجھے اس میں شک ہے. دونوں میں سے ایک بہرحال استعمال کیا ہے, لیکن افقہ یا ہدیہ کون سا کیا ہے اس میں مجھے کنفرم معلوم نہیں. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے, لیکن لفظ میں تفریق, لفظ میں فرق یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا. ایک ایک حرف صحابہ نے اس امت تک پہنچایا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ غلط ہو سکتا ہے کہ صحابی کی مجھ سے زبان سے غلطی سے نکلا ہو, نہیں ہو سکتا ایسا. اگر ایسا ہوتا نا, کروڑوں کی تعداد میں صحابہ کی حدیثیں, اللہ کے رسول کی حدیثیں ہم تک پہنچتی. چند ہزاری حدیثیں ہم تک کیوں پہنچی ہیں؟ اس لیے کہ باقی کے حدیثوں کے معاملے میں صحابہ بیان ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو کل قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. یعنی میں نے جو بات بیان نہیں کی اور کوئی شخص میری طرف نسبت کر کے یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا, اللہ کے رسول نے یوں کیا, اور حالانکہ میں نے نہ وہ کیا ہے اور نہ میں نے وہ کہا ہے, تو ایسا ٹھکانہ اپنا کہاں بنا لے؟ جہنم میں. صحابہ ڈرتے تھے, ہو سکتا ہے کہ کہا ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کہا ہو, احتیاط, خاموش ہوتے تھے. اگر ہمارے جیسے ایسے ہی کوئی بھی اٹھا کر اگر اپنی باتوں کو پارسل کرنے لگ جاتے تو کروڑوں کی تعداد میں حدیثیں آج جمع ہو جاتی. احتیاط کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ صحابہ نے اس امت تک کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو پیش کیا ہے. ایک ایک حرف کی بھی خیانت نہیں فرمائی, ایک ایک حرف کی بھی. یہ حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے تو احادیث میں بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے, یہ کہاں یا یہ کہاں, تو کہیں گے کہ ایسا کیوں, یہ ایسا اس لیے. احتیاط, حرف کے اندر بھی احتیاط, الفاظ کے اندر بھی احتیاط. تو یہ باتیں سائل نے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ جواب دیا. سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں جنت کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور کیسے رہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, آج کل لوگ جو ہے نا اللہ کے رسول کی باتیں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, وہ جواب تھوڑی دیر سے دے گا. ہمارے معاشرے کا یہ سوال کوئی نہیں کرتا, یہ مزاج لوگوں کا ختم ہو گیا. آج کل یہ لوگوں کا مزاج, میرا ایمان کیسے مضبوط ہو, میری قبر کا عذاب سے مجھے نجات کیسے ملے, کوئی عمل بتاؤ, یا ایسا سوال کہ مجھے جنت مل جائے مرنے کے بعد, یا پلسرات کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے, یا میں جہنم سے بچ جاؤ, یا اللہ کے رسول کے ہاتھوں حوض کوثر میں جام کوثر پیوں. یہ سارے سوال آپ کوئی کرتا نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یہ سوال ہی لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئے. خاندانی مسلمان ہیں, اٹھ لیے, نماز پڑھ لیے, اذان ہو گئی, نماز پڑھ لیے, کافی ہے. سوال آج کے زمانے میں ہے تو کیا ہے؟ کاروبار کیسے بڑھے, رزق میں برکت کیسی آئے, کیسے ایک دکان کے بجائے 2 دکان ہو جائے, میں ترقی کیسے کروں, ایک گاڑی کے 2 گاڑی کیسے ہو, نہیں ہے تو گاڑی کیسے آئے, کچھ خیر و برکت کے لیے عملیات بتاؤ, کوئی تعویذات بتاؤ. ہے نا ایسے ہی سوالات ہیں اکثر و بیشتر بتا رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے ایسے بھی,
جو اپنی ایمان کے آخرت کی فکر کرتے. تو ایسے سوالات ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے میرا بندہ, دنیا تیرے لیے ہی تو بنائی ہے, دنیا تیرے لیے ہی تو بنائی ہے. پھر بھی اگر تو کہے کہ مجھے دنیا دے, ارے تیری چیز ہے, تجھے دے کیا؟ اللہ نے چاند تیرے لیے, سورج تیرے لیے, آسمان سے پانی برستا ہے تیرے لیے, زمین سے اناج اگتا ہے تیرے لیے. یہ سارے کائنات کا جو نظام چلا رہا ہوں کس کے لیے؟ بندہ تیرے لیے, ساری نعمتیں تیرے لیے. پھر تو کہتا ہے کہ مجھے دے. کس کو دوں گا؟ فرشتوں کو دوں گا. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, نہ کوئی خواہشات ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہی نہیں کسی چیز کی. پھر بندہ کہتا ہے کہ مجھے دے. یہ غلط ہے نا. یہ دنیا تیرے لیے لیکن تو آخرت کے لیے. وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ, دنیا تیرے لیے بنائی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, لیکن تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا. تو وہ کام کر. تو وہ کام کرے گا تو میں یہ کام کروں گا کہ دنیا کو تیرے لیے چلا دوں گا. تو جو چاہے گا وہ تجھے عطا کروں. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, دل میں تمنا پیدا کر تیری ساری تمنائیں پورے کروں گا. تو آخرت کے لیے تو بن جا. تو کس کے لیے بن جا؟ آخرت کے لیے تو بن جا, اللہ کے لیے تو بن جا, اللہ کا خالص تو بن جا. پھر دیکھ کہ اللہ کیا کرتے ہیں. آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے گلدار گلستہ پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور باغیچہ بنا دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میں تیرے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کروں گا. یہ صرف جو ہے تحفہ اور یہ جو انعام تھا, یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں, قیامت تک کا آنے والا فرد ہو اس کے لیے بھی یہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان تیرا بھی ہونا چاہیے. اگر ہے تو آگ ٹھنڈی ہے, نہیں تو پھر جلا دے گی. ایمان ویسا پیدا کر. گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے, بے شک چلتی ہے, بے شک چلتی ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی چلا کے دکھا سکتے. اور ایسے کچھ واقعات ہوتے بھی ہیں, پانی ڈالا اور گاڑی چلائے, یہ ہو گیا, سنے ہیں ابھی تک ایسا. لیکن اللہ کی قدرت سے یہ چیز بھی بعید. جو اللہ بغیر باپ کے حضرت مریم سے بیٹا پیدا کر سکتے, جو اللہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے, اللہ ہے. لوگ کہیں گے کہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے لیے نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ہر چیز کر سکتے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک بیج کو زمین میں بو دیا, زمین کھود کے دیکھو کہ اندر آم کا درخت ہے, کیسے باہر نکل رہا ہے. انار کا درخت ہے زمین میں, کیسے باہر نکل رہا ہے. کون ہے نکالنے والا؟ تم پانی ڈال رہے ہو تو پانی تو پیٹ میں بھی ڈال رہے ہیں نا, کہ آم نکلتا ہے باہر. پھر وہاں ڈالے تو کیوں آم کا درخت نکلتا ہے, یہاں ڈالے تو کیوں نہیں نکل رہا ہے. وہی پانی اگر سانپ کے منہ میں ڈالے تو زہر کیوں بن رہا ہے. شہد کے مکھی جو ہوتی ہے اس کے منہ میں ڈالے تو شہد کیوں بن رہا ہے. پانی ہی تو ہے نا. اس کو بنانی, صفات کی تبدیلی کی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. کس کی ہے؟ اللہ کی. تو صحابی نے سوال کیے کہ جنت سے یہ سوال کرنا چاہیے. اگر اعمال میں کمزوری آ رہی ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے, موت کی یاد تازہ ہی نہیں ہو رہی ہے, اور موت یاد ہی نہیں آ رہی ہے, تو ہمیں ڈرنا چاہیے, اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں. تو صحابی نے یہ سوال کیے, یا رسول اللہ جنت سے قریب اور دور, جہنم سے دور کیسے ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوال دہراؤ. پھر سوال دہرائے, پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اللہ ہے, اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. نہ اللہ کے پہلے کون ہے اور نہ اللہ کے بعد کوئی ہے, نہ کوئی ہوگا. خدا اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے. وہ معبود ہیں, وہ مسجود ہیں, وہ اکیلا اللہ ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ, اس کے صفات میں, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے.
یہ ٹاپک بہت اہم ہے، یاد رکھے. اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ شرک. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک. صفات میں اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے شرک. ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو شرک. عقیدے میں اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرا بندہ تو جتنے بھی گناہ لے کر آ، جو بھی گناہ لے کر آ، جیسے بھی گناہ لے کر آ، اگر وہ شرک والا گناہ نہیں ہے میں معاف کر دوں گا. اگر شرک والا گناہ ہے تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا. وہ گڑ گڑانا یہ سب کرنا اللہ کہہ رہے ہیں، پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے کہ یہ شرک اللہ پر بہت بڑا ظلم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ شرک اللہ پر کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. مثال کے طور پر اب اس کو ایک بات سمجھ لے. ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے، پانی لا. اب بیٹا سامنے بیٹا ہے، سن ہی نہیں رہا، اٹھا ہی نہیں. 2-3 دفعہ کہا لیکن پھر بھی سنا نہیں. ابھی کوئی اور آیا پڑوسی اور اس نے کہا بیٹا پانی لا. ایک ہی آواز میں اٹھا اور جا کر پانی لے کر آیا. باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرا بیٹا ہو کر میری بات نہیں سنتا، اور کس کی سنتا ہے؟ دوسروں کی سنتا ہے. یہ باپ پر ظلم نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، چھوٹے سے بڑا میں نے کیا. جب پیدا ہوا تو ماں کے سینوں کے اندر دودھ کا انتظام میں نے کیا. نہ ڈاکٹروں میں طاقت تھی، نہ کسی اور گولیوں میں وہ طاقت تھی. دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں تو جو ماں کے تھنوں کے اندر کیا کرے؟ ماں کے سینوں میں دودھ پیدا کرے. اور اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب. گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا دودھ نکلتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے تو گرم دودھ. یہ کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اور کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے. تو اس کے دودھ کا انتظام میں نے کیا. چھوٹے سے لے کر جوان میں نے کیا، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میں نے اس کو پالا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے اس کو سمجھداری دی، عقل دی. آنکھ سے دیکھنے کی طاقت میں نے دی، کان سے سننے کی طاقت میں نے دی، زبان میں بولنے کی طاقت میں نے دی. یہ ہر چیز ہاتھ میں پکڑنے کی، پیروں میں چلنے کی طاقت میں نے عطا کی. اور میرے سننے کے بجائے دوسروں کے سنتا ہے. میرے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آئے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں شرک معاف نہیں کروں. باقی جو بھی گناہ ہے توبہ کر لے، معاف کروں گا. جو بھی گناہ ہے ہو سکتا ہے میں سزا دوں، ہو سکتا ہے کہ میں معاف بھی کر دوں. لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، صفات میں بھی اور ذات میں بھی. ذات میں شریک کرنے کا مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے اور کسی کا نام ہے عبداللہ، اور دوسرے انسان کو بھی کہہ دیا کہ عبداللہ یہ بھی ہے اور عبداللہ یہ بھی ہے. دوسرے انسان کو ہی کہہ دیا کہ یہ بھی عبداللہ اور یہ بھی عبداللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ ذات دونوں کی الگ الگ، یا تو یہ ہے یا یہ ہے، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا. یہ ذات میں کہہ دیا کہ یہ بھی اللہ اور یہ بھی خدا. جیسے کہ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ میں اور بھی خدا کو بنا لیا، اور بھی دوسروں کو خدا بنا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور ان کے اندر بھی اور 2-3 مسائل، 2-3 فرقے ہیں. انہوں نے کسی نے کہا کہ 3 خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں خدا ہیں. کسی نے کہا کہ جبرائیل نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہا اور اللہ، یہ 3 خدا ہیں. تینوں کو خدا بنا. یہ ہوگا ذات میں شریک. اور ایک ہوتا ہے صفات میں شریک. صفات میں شرک کہ جیسے بچہ پیدا کرنے کی صفت اللہ کی ہے، زمین سے اناج اگانے کی صفت اللہ کی ہے، آسمان سے پانی برسانے کی صفت اللہ کی ہے. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تو اللہ ہی ہے لیکن یہ فلاں معبود، فلاں بدھ بھی کیا ہے؟
بارش برساتا ہے، فلاں پیر بھی زمین سے اناج اگاتا ہے، فلاں بابا بھی بچے پیدا کرتا ہے، اگر فلاں بابا نے ہاتھ پھیر دیا تو بچہ پیدا ہو گیا، یہ صفات فلاں بابا کے اندر بھی ہیں، فلاں پیر کے اندر بھی ہیں. تو اس طرح سے عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں روم جا کر آیا، فارس جا کر آیا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں تو لوگ رعایا عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے. یا رسول اللہ آپ تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. کیا نہ بنانا؟ سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی میرے قبروں پہ آ کے سجدہ، میرے قبر پہ آ کے سجدہ نہیں کرنا. اب آپ سے ایک سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نظر میں اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اب بتاؤ اللہ کے رسول سے افضل اگر کوئی ہے کہ جس کے قبر کو ہم سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. جب ان کی قبر کو سجدہ نہیں تو دنیا کی کون سی ایسی قبر ہے جس کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ کسی ولی ہوں گا ہم دل سے اس کی قدر کرتے، ولی کی عزت کرتے، احترام کرتے، ہم ان سے محبت کرتے، پیار کرتے ہیں، ہم ان کو، ان کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے. ان کے احترام اور ان کی عظمت اور ان کی اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی قبروں کو جا کر کیا کریں؟ سجدہ کریں. ان کی قبروں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ اللہ پر ظلم ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر ہے کہاں پہ؟ سب جانتے ہیں. بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض سے اللہ ہمیں بھی فائدہ نصیب فرمائے. وقت کے سب سے بڑے ولی تھے وہ. ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، احترام ہے ہمارے دل میں. ہمارے ماں باپ سے زیادہ ان کا احترام ہمارے دل میں ہے. ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے اور سامنے اللہ کے رسول ہے. کون افضل ہے؟ اللہ کے رسول کی قبر مبارک ہے اور یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. دونوں میں سے کس کی قبر افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو سجدہ نہ کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. تو جس کی قبر افضل ہے اس کی قبر کو اللہ کے رسول نے سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، تو کیا ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ بات عقل میں آ رہی ہے. اجمیر جاؤ، جانا چاہیے، جاؤ زیارت کرو ان کی قبر کی، پڑھ کے بخشو. ہم کیا پڑھ کے بخشیں گے؟ وہ تو خود اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ خود ولی ہے اتنے بڑے، لیکن ہمارے بخشنے سے ان کا فیض ہمیں ملے گا. جاؤ، لیکن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر کیا کرو؟ سجدہ کرو، شرکیہ کام کرو، ان کو سجدہ کرو، انہی سے مانگو. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ ہی دے گا. کیا کرے گا؟ اللہ ہی دے گا. اللہ ہر چیز کے دینے پر قادر ہے. اللہ ہر چیز کے دینے پر قادر ہے. اسی لیے کیا کرو؟ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے. سیدھی سیدھی بات. کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے.
جو دنیا سے جا چکا ہے وہ ابھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ کچھ نہیں دے سکتا، اور پہلے بھی نہیں دے سکتے تھے۔ دینے والی ذات پہلے بھی اللہ کی تھی اور آج بھی اللہ کی اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہمارے نوجوانوں کے اندر آگے چل کے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں قبروں پہ، جا رہے ہیں درگاہوں پہ، جا رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ درگاہوں پہ جانے ہم منع نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ درگاہ کے دشمن ہیں، ولی کے دشمن ہیں، اس لیے الفاظ کے تاکید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ولی اللہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، دل کے احترام کے ساتھ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، دل کے گہرائیوں کے ساتھ ہم ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ لیکن پیار اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ پر ظلم کریں۔ پیار محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ ہمارے دل میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے بعد سب کچھ۔ پہلے اللہ، اس کے بعد سب کچھ۔ ہم اللہ نے جو کہا، اللہ نے جو کرنے کو کہا وہ کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سجدہ کریں گے صرف اللہ کو، عبادت کریں گے صرف اللہ کی، مانگیں گے صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو۔ سیدھی صاف ستھری بات سمجھ میں آ گئی؟ توحید میں پکے ہو جاؤ، توحید میں پکے ہو جاؤ، ٹینشن مت لو، پھر اللہ معاف کریں گے۔ باقی چیزوں میں اوپر نیچے ہو گئے نا، اللہ معاف کریں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ بس یہ والا عمل مت کرو اللہ کے لیے، کیا نہ کرو، شرک نہ کرو۔ پوری زندگی اس سے بچنے کی کوشش کرو، پوری زندگی اللہ کے ساتھ صفات میں بھی کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جیسے 11ویں آتی ہے اور امام جعفر کے کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا 11 تاریخ کو، تو 11 تاریخ کو برابر 11 تاریخ کو کیا کرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں اور کھیر پوری بنا کر کھاتے ہیں اور بستی میں کھلاتے ہیں۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ ہے، تو 1,24,000 دن بناؤ نا، 11 ہی دن کیوں؟ کیا وہ افضل نہیں تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق افضل نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق افضل نہیں تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے وہ صحابہ، میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری اللہ اگر 100 بیٹیاں بھی دیتا، ایک کے بعد ایک میں کس کو دیتا؟ حضرت عثمان غنی کو دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کا گھر میرا گھر ہے اور میرا گھر علی کا گھر ہے۔ کتنے افضل ہے، لیکن ان کے انتقال کا دن کوئی مناتا ہی نہیں۔ اگر ایسے منانے جائیں گے نا تو دن کم پڑ جائیں گے، دن کیا ہوں گے؟ کم پڑ جائیں گے۔ جیسے بعض لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں نا، تو برتھ ڈے کے اندر ابھی جیسے ایک بچہ تھا، اس کا برتھ ڈے منایا، اس کے گھر والوں نے برتھ ڈے منایا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 7۔ سال بھر میں آپ 7 برتھ ڈے مناتے؟ امی کا برتھ ڈے، ابا کا برتھ ڈے، بھائی کا برتھ ڈے، بہن کا برتھ ڈے، بیوی کا برتھ ڈے، بچے کا برتھ ڈے، ایسے کل ملا کے کتنے؟ 7 برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیسے منائیں گے؟ نہیں، ایک ہی مناتے بچے کا۔ کہ بچے میں کیا کوالٹی، اس کا برتھ ڈے منا رہے، ماں باپ کی کوئی کوالٹی نہیں۔ ماں باپ کو مناؤ نا، منانا ہے تو سب کا مناؤ، ایک کو منا رہے دوسرے کو ناراض کر رہے، صحیح ہے نا؟ یہ شریعت کے خلاف عمل کرو گے تو ایسی تتر بتر ہو جائیں گے، صحیح سے زندگی گزار ہی نہیں پاؤ گے۔ ماں کا منا رہے، باپ کا نہیں منا رہے، باپ بولیں گے کہ وہ اکیلے پیدا ہو گئے، کیا میں بھی تو پیدا ہو گیا؟ پیدا تو میں بھی ہو گیا نا، میرے وجہ سے تو آیا دنیا میں۔ اس کو تو راضی کر رہے، اس کو کیک کھلا رہے، اور میں کہاں گیا؟ میرا تو برتھ ڈے کس کو یاد ہی نہیں ہے۔ یہی چھوڑ رہے ہیں آج مارکیٹ میں، ایک کا منا رہے، ایک کا نہیں منا رہے، اور ایک کا دھن دھماکے سے منا رہے، اسٹیٹس پہ فوٹو رکھ رہے اور لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسرے کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا آیا۔ 4 بھائی ہے، اس میں سے ایک بھائی کا منا رہے، 3 بھائیوں کا نہیں منا رہے، کہ وہ دنیا میں 3 نہیں آئے،
کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے ان کے. آج کل کے زمانے میں سب کو پتا ہے, آدھار کارڈ سب کا نکلا ہوا ہے, اس میں ڈیٹ آف برتھ سب کی لکھی ہوئی ہے, سب کے زبان پہ رہتا ہے, نو کے زبان پہ پیدائشی تاریخ. اس کے بعد بھی یہ سب چوچلے ہیں, غیر اسلامی کلچر ہے. کیا ہے؟ غیر اسلامی کلچر ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو صحیح جگہ استعمال کرو. کیا کرو؟ صحیح جگہ استعمال کرو. 4 لوگ دوست کھڑے ہیں گٹر کے اوپر, ٹو ویلر لگا کے ٹو ویلر پہ کیک رکھ دیا اور کاٹا اور وہی کھلا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منہ پہ بھراتے ہیں اور یہ سب کرے. لگتا ہے کہ میرے کتنے فالوور, 4 ہی لوگ رہتے اس کے فوٹو نکال کر اسٹیٹس پہ رکھتے ہے نا. یہ 4 لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے, یہ 4 لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے, 4 لوگوں کے لیے اسلام کی تعلیمات کو قدموں کے نیچے کچل رہے ہیں. یہ 4 لوگوں کے لیے بھائی دوست لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رکھنا پڑتا ہے. وہ دوست لوگ ہاسپٹل میں رہتے تب کہاں رہتے؟ جب ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے اس وقت دوست لوگ آتے ہیں؟ نہیں آتے, کوئی نہیں آتا. جب ہاسپٹل میں نہیں آ رہے تو قبر میں آئیں گے, تو قبر میں نہیں آ سکتے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا تمہاری نجات دلوائیں گے؟ سیدھی صاف ستھری بات. اس لیے شریعت نے جو کہا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے. یہ سب عیسائیوں کا اور غیروں کا کلچر ہے. یہ کلچر ہمیں زیب دیتا بھی نہیں ہے. یہ کیک کھانا حرام نہیں ہے, کیک کھانا حلال ہے. جب چاہے جب کھا سکتے, دل بولا جاؤ اور لے کر آؤ کھاؤ, لیکن اس کے لیے اتنے چوچلے کہیں کے لیے ہے کہ یہ سب ساری اتنا عام ہوتا جا رہا ہے, اتنا عام, اس کو برائی نہیں سمجھ رہے. اس کو کیا نہیں سمجھ رہے؟ برائی نہیں سمجھ رہے. کیک برتھ ڈے پارٹی میں 300-400 لوگوں کا کھانا بنایا جا رہا ہے اور ان کو دعوت ہے, ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اتنے میں تو نکاح ہو جاتا ہے یار, بیچارے نوجوان کا کیا ہو جائے, گھر بچ جاتا. ابھی لاک ڈاؤن کے اس میں 100-200 لوگوں کو بلا رہے نا, تو کھانا ہو گیا نا نکاح کا, ولیمے کا کھانا ہو گیا اتنے اس میں. اور ایسے بچے کا برتھ ڈے منا رہے جس کو پتا بھی نہیں کہ برتھ ڈے کس کو بولتے. ہوتا ہے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہے 3 سال کا بچہ ہے, اس کو برتھ ڈے کیک کاٹنے نہیں آتا ہے, دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کاٹنے لگاتے ہیں. جس کو کیک کاٹنے نہیں آتا ہے اس کو پہلے ہی سال سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے خلاف ٹرین کیا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں. ابتدا ہم کریں گے, ابتدا ہم کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے, تم میں اگر استطاعت ہے, طاقت ہے, تو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, ہاتھ سے روکے مطلب باپ ہے بیٹا کر رہا ہے, پھٹکے لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے کو پھٹکے لگا ٹھکائی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ باپ کر سکتا ہے. بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی ٹھکائی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. یہاں پر ہاتھ سے روکے. کیا کریں؟ کام دھندا کر, برتھ ڈے منا رہا, کام کا تو ٹھکانے, پیسے میرے سے لے کے کیک لا کے کاٹ رہا, تیر مارا کہ دنیا میں آ کے تمہیں, یہ ہوتا ہے. تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. جہاں تک استطاعت ہے ہاتھ سے روکے. اگر استطاعت نہیں ہے, ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو جھگڑے ہو جائیں گے, وہ تم کو ہاتھ سے روکیں گا, خود کے جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کیا کریں؟ فبلسانی, زبان سے. بھائی سمجھائے کیا ہے یار, ہے تیرے پاس 1000-2000 خرچہ کرنے کے لیے, صدقہ کر دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے سمجھائے. زبان سے بھی نہیں سمجھ رہا ہے, یا زبان سے سمجھانے سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے یا شر کا اندیشہ ہے, تو فبقلبی, دل سے اس کو کیا کرے؟ برا سمجھے. اتنا تو سمجھے یار غلط کر رہا ہے, اسٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں, نیند میں سے اٹھتے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹس پہ رکھ رہے اور سو جا رہے واپس سے. اس کو برا نہیں سمجھ رہے, اس کو عیب نہیں سمجھ رہے, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. حالانکہ تم جانے انجانے میں یہ عیسائی کلچر کو اور غیر اسلامی کلچر کو کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاوا دے رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ جانے انجانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ لینے کی یہ گناہ ہے. حالانکہ برتھ ڈے منانے کا اصل طریقہ بتاؤں, برتھ ڈے منانا چاہیے, لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جس سال تم پیدا ہوئے ہیں وہ تاریخ جب تمہارے پاس آتی ہے
تو اس تاریخ کو 2 رکعت وضو کر کے اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ سے کہے کہ میرے اللہ تو نے مجھے 20 سال کا ہو گیا، 24 سال 25 سال کا ہو گیا، اے اللہ تو نے مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، پوری کے پوری غفلت میں گزاری، 1 سال تو نے اللہ تو نے اور مجھے مہلت دی، پوری 1 سال تو نے مجھے مہلت دی، پورا سال تیری نافرمانی میں گزارا، پورا سال تیری مرضی کے خلاف گزارا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، راتوں میں انٹرنیٹ ختم کرتا رہا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ پتہ نہیں میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، آئندہ سال مجھے ملے یا نہ ملے، کل کا سورج بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیا کرے؟ برتھ ڈے کے دن کرے، ویسے تو روز کرنا چاہیے لیکن اس دن خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے یہ جو ہے نا برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے، 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ اور کبھی کوئی انسان موت کے قریب جانے پر خوشی مناتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا، روتے روتے فون آتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2 دن کا مہمان ہے، دعا کرو۔ ہوتا ہے ایسا، فون لگاتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی گھر پہ لے جاؤ اسے، ابھی زیادہ دیر تک ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 دن رہے، اس کے بعد چلا جائے۔ یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو یہ خبر کیا کرتے ہیں، 3 دن کا مہمان ہے، آؤ کیک لے کر آؤ، سب کو پورے گیٹ ٹوگیدر پورے فیملی کو بلائے اور بس کیا کر رہے، اڑا رہے شیمپین، اڑا رہے اور کاٹ رہے کیک اور خوشی خوشی۔ اب وہ بولیں گے میرے جانے کی خوشی میں بس اس کو خوشی ہو رہی ہے، گھر والوں کو فیملی والوں کو کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے۔ حقیقت اگر سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں نا، یہی ہے، میں 40 سال کا تھا، اب 41 کا ہو گیا، اور میری زندگی مان لو 45 سال ہی ہے، تو پہلے 40 سال کا تھا تو 5 سال باقی تھے، اب 41 سال کا ہوا تو اب کتنے سال باقی ہیں؟ 4 سال باقی ہے۔ اب میں موت کے قریب ہو گیا نا، گویا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ 4 سال کا مہمان ہے، خوشی منا رہے، بلا رہے، برتھ ڈے کیک کاٹ رہے، یہ 4 سال کا ہی مہمان ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ حقیقت یہی ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کے موت کا دن بن گیا، جس دن پیدا ہوا وہی دن اس کے موت کا دن بن گیا۔ ہوتا بھی ہے ایسا بہت سے مرتبہ، اللہ عبرت کے لیے ایسے واقعات رونما فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ عبرت ہو جائے کہ دیکھو جس دن تم یہ کر رہے ہو نا، میں اسی دن تمہارے لیے کیا بناتا ہوں؟ موت کا دن بناتا ہوں۔ اس کے لیے برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے۔ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہماری زندگی موت کے قریب ہو گئی تو غم منانا چاہیے، ٹینشن میں آنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اب پتہ نہیں کتنے سال باقی ہے۔ 40 سال گزرے یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ گزر گئے، یہ کنفرم ہو گیا، لیکن اب کتنا باقی ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ نوجوان بھی جا رہے ہیں دھڑ دھڑ دھڑ، جتنے بھی قبرستان میں جا کر دیکھو اکثر و بیشتر قبریں نوجوانوں کی ہے۔ یہ جو بیماری آئی تھی وبا کرونا، اس کے اندر کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے، 25 30 سال 40 سال 45 سال 40-45 سال کے لوگ بھی دنیا سے کیا ہو گئے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھی چلے گئے دنیا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ پیدا ہوتے کے ساتھ 2 دن کے بعد بچے کو اٹھا لے، کہتے ہیں کہ یار اللہ کو اتنا رحم نہیں آیا، نہیں، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ جب چاہے، اللہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ 70 سال کا ہونے تک تو اس کو اٹھا نہیں سکتا اور بوڑھا ہونے تک اللہ اس کو مار نہیں سکتا، اللہ اس بات کے پابند نہیں ہے۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ قادر ہے، مطلق ہے، اللہ آزاد ہے، اللہ جب چاہے پیدا ہونے کے بعد مارے یا 70 سال کے بعد مارے یا جوانی ہونے کے بعد بھرپور جوانی ہے۔ بعض لوگ شادی کے دن مر جاتے ہیں، بعض لوگ نکاح کے دن بارات لے کے گھر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ خوشی کا دن ان کے غم کا دن بن گیا، خوشی کا دن ان کے غم کا دن بن گیا۔ اسی لیے غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات ہم اس کو کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے، دوستوں سے کہیں گے بھائی پیار محبت سے غلط ہے مت کرو، یہ اس کو یاد ہی مت رکھو یار، یہ برتھ ڈے ہے کر کے اس کو یاد ہی مت رکھو،
اگر یاد رہتا بھی ہے تو اس کا طریقہ الگ طریقے سے اس کو مناؤ. کریں گے نا؟ تو یہ شرک نہیں کریں گے ہم. آج کی مجلس کے اندر حدیث میں ایک نیا ٹاپک کیا آیا؟ شرک. اور یہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ایمان سے. پھر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی. ایک شرک نہیں کرنا، دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا صلہ رحمی. چوتھا کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. یہ پچھلے حدیثوں کے اندر بھی یہ 2 باتیں آئی تھی. چاروں درس کے اندر یہ 2 کا ٹاپک تھا. چوتھی بات جو ہے صلہ رحمی، اس کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ چوتھا ایک جملہ الگ استعمال کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصنف نہیں ہے. رائٹر بولتے ہیں نا، کتاب لکھنے والے، کہ وہ جب کسی ٹاپک پر بیٹھ گئے کتاب لکھنے کے لیے تو اس ٹاپک کے اگلے پچھلے آگے پیچھے جتنے بھی تفصیلی باتیں ہیں وہ سب باتیں کتاب میں کیا کر دیتا ہے؟ لکھ دیتا ہے. اللہ کے رسول سے وہ صحابی نے پوچھے کہ جنت سے قریب اور جہنم سے دور رہنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تب اللہ کے رسول رائٹر نہیں کہ ساری تفصیلیں اس کو بتائے. سامنے والے کے اندر اللہ کے رسول معلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، استاد ہے. اللہ کے رسول نے اس صحابی میں ان 4 چیزوں کی سخت ضرورت محسوس کی تو یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے اس صحابی سے بیان فرمائی کہ تم کیا کرو. ابھی تم کہو گے کہ یار جنت سے قریب اور جہنم سے دور رہنے کے لیے شرک مت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. ختم. رمضان آیا روزہ مت رکھو، زکوٰۃ حج مت کرو اور ماں باپ کی فرمان برداری مت کرو. یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا 4 باتیں کرو اور جنت کے قریب جہنم سے دور. اس کا مطلب یہ نہیں. سائل کے اندر یہ 4 چیزوں کی ضرورت تھی. سائل کے اندر اللہ کے رسول نے یہ 4 چیزوں کی ضرورت محسوس کی تو اللہ کے رسول نے یہ 4 چیزیں ان کو بتائی. سمجھ میں آئے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پہلے وہ میں نے کہا تھا، ابھی ایک 14 سال کا لڑکا ہے، اس نے کہا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے. جواب دیا نہیں. ایک 18 سال کا لڑکا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ نماز فرض ہے. جواب دیا کہ ہاں. سوال ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ. سائل کے حیثیت کو دیکھ کر جواب دیا جائے گا. اگر کسی سائل میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہے، ماں باپ کو الٹا بولتا ہے یا ماں باپ کو سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اگر وہ آ کر پوچھے کہ بھائی جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے تو اس سے کہا جائے گا ماں باپ کی اطاعت کر. کیا کہے گا؟ ماں باپ کی اطاعت کر، نماز مت پڑھ، روزہ مت رکھ، زکوٰۃ مت دے، کچھ مت کر، صرف ماں باپ کی اطاعت کر تو جنت میں جائے گا؟ نہیں. اس میں اس چیز کی کمی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ وہ صحابی نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے، ہر چیز کرتے تھے، اس میں صرف کمی تھی تو اس صحابی میں کس کی کمی تھی؟ ماں باپ کی کمی تھی، صلہ رحمی کی کمی تھی مثال کے طور پہ. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. جیسے اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کی نوعیت ہوں گی، اللہ کے رسول اس کو اس کے اعتبار سے کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. تو صلہ رحمی، صلہ کہتے ہیں، یہ عربی کا جملہ ہے. صلہ کا معنی پہنچ جانا. کیا کرنا؟ پہنچ جانا. جیسے ہمارا بولتے نہیں کہ فلاں شخص کا وصال ہو گیا. وصال ہو گیا مطلب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے پاس ہمارا پارسل ہم تک موصول ہو گیا. ہمارا پارسل ہم تک موصول ہو گیا مطلب پارسل ہم کو مل گیا، ہم سے جڑ گیا. کیا ہو گیا؟ جڑ گیا، ہم کو مل گیا. اسی سے ہے صلہ. صلہ کے معنی ملنا اور پہنچنا اور جوڑنا. صلہ کے معنی جوڑنا، ملنا اور پہنچنا، یہ تینوں ترجمے ہوتے ہیں اس کے. رحم کے معنی آتے ہیں رشتہ داری. رحم کے معنی رشتہ داری. صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرتے رہو. اللہ کے رسول میں یہ صفت سب سے اعلیٰ تھی، صلہ رحمی کی صفت. رشتہ داری کو جوڑتے رہا کرو. کیا کرتے رہا کرو؟ رشتہ داری کو جوڑتے رہا کرو. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کرو. ہمارے رشتہ داری میں، بھائی بہن میں، چاچا میں، ماموں میں، خالہ میں، پھوپھو والے رشتے میں، ففیرے رشتے کے اندر جو بھی تعلقات والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اگر کوئی ایسا ہے جو ہمارے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ رشتہ داری جوڑو. رشتہ داری صلہ رحمی کا 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے. 2 باتیں ایسی ہیں
جس کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے. نمبر 1 صلہ رحمی اور نمبر 2 ظلم. اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کا بدلہ، اس کی نیکی اسے فوراً عطا کریں گے. اور ظلم، اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہوتا، اس کی پکڑ فوراً آتی. اور صلہ رحمی کرنے پر اللہ 3 انعامات عطا کرتے ہیں. صلہ رحمی کرنے پر اللہ 3 انعامات عطا کرتے ہیں. ایک پہلا انعام، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں. دوسرا انعام، اللہ رب العزت اس کے روزی میں برکت عطا کرتے ہیں. اس کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی. تیسرا انعام، اس کی موت اچھے طریقے پر آتی ہے. کیسے طریقے پر؟ ابھی انسان دیکھو، صحت اچھی ہو یہ انسان سوچتا ہے، پراپرٹی ہو، مالدار ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ چاہتا ہے. اور جب موت کا وقت آئے تو اچھی طرح دنیا سے جائے. یہ 3 چیزوں کا زیادہ خیال کرتا ہے. یا تو موت کا سوال خیال نہیں کرا تبھی نیک زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، دین پر جمے رہو، اس کی تبھی خواہش کرتا ہے نا. تو صحت اچھی رہے تو پہلا انعام کیا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی. عمر میں برکت کب ہوگی؟ صحت اچھی ہوگی تبھی تو نا. ہر روز بیمار رہتا ہے تو ایسا بندہ جلدی سے چلے جاتا ہے. اور دوسرا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئیں گے تو اللہ اس کو مال بہت زیادہ دیں گے. اور تیسرا، نیک زندگی گزارے گا تو موت اچھی آئے گی، اس لیے اللہ اس کی زندگی کو نیک بنا دے گی. تو صلہ رحمی کریں گے نا. اگر کوئی بات نہیں کرتا ہے تو سلام کرے، اس کو سلام کر کے خیر خیریت معلوم کرے. فون لگائے، بھائی چچا کو فون لگائے، چچا کے لڑکے کو فون لگائے اور بولے بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ وہ بولے گا کیا ہو گیا اچانک اتنے سالوں کے بعد؟ ہاں یاد آ گئی، ایسے ہی سب ٹھیک تو ہے نا. خیر خیریت معلوم کر کے فون رکھ دو، لیکن خیر خیریت معلوم کرتے رہے، تعلقات کو جوڑے رکھے. کبھی کبھار اللہ نے مال دیا ہے تو ہدیہ تحائف دے، تحفہ وغیرہ دیتے رہے، گفٹ وغیرہ ان کو کیا کرتے رہے؟ دیتے رہے. گفٹ کی نوعیت سامنے والے کو دیکھ کر دینی چاہیے. سامنے والا کس حیثیت کا ہے، کس کوالٹی کا ہے. اب وہ سامنے والا کروڑ پتی ہے اور 1000 روپے لفافے میں ڈال کے دے دیے اس کو، کیا خوش ہوں گا؟ یا صلہ رحمی نہیں ہوں گے، قطع رحمی ہو جائیں گی. وہ زندگی بھر کا رشتہ توڑ دے گا. کیا میرے کو فقیر سمجھا کیا؟ یہ بولے گا نا مجھے بھکاری سمجھا ہے. کروڑ پتی آدمی ہے، میرے کو کیا کر رہا ہے؟ 1000 روپے دے رہا ہے. اس کو کچھ اور دے دو، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دو، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ دے دو. اگر غریب رشتہ دار ہیں تو لفافے میں پیسے ایک ایسی چیز ہے جو رشتوں کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. تحفے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن پیسہ ایک کیا ہے؟ اگر سامنے والا کتنا بھی ناراض ہو، کتنا بھی زیادہ تم سے نفرت کرنے والا ہو، ایک دفعہ پاکٹ میں پارسل کر دو. دیکھو تمہاری کل تک برائی کر رہا تھا، آج سے کیا کرنا شروع کرے گا؟ تعریف کرنا شروع کرے گا. نہیں یار میرا بھائی ہے وہ، آج اچانک بھائی ہو گیا. کرو، تحفہ ہے، نیت صاف رکھو، کیونکہ پیسہ اچھے انسان کو جھکا دیتا ہے. ان الانسان عبد الاحسان، ان الانسان عبد الاحسان، عبد الرحمن نہیں، عبد الاحسان. ان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. احسان کرو، جتانے کے لیے نہیں، محبت بڑھانے کے لیے. محبت، ہدیہ دو اور محبت کو بڑھاؤ. تحفے دو، محبت کو بڑھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ دیتے رہا کرو اور محبت کو بڑھاتے رہا کرو. دیتے رہنا چاہیے. ہمیشہ لینے کی عادت اچھی بات بھی نہیں ہے، دیتے رہنا بھی چاہیے. عطر کی بوتل ہو، جو تم سے حیثیت بن پڑتا ہے، مسواک ہے، گھڑی ہے، پیسہ ہے، جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، وہ کیا کرتے رہا کرو، کریں گے نا. 4 باتیں آج کے حدیث میں آئی ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان 4 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے اللہ بچائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی کرتے رہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ.